قال اللہ تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستوں بزرگوں، اس مہینے کی بھی ایک شان ہے، جیسے رمضان شریف کی ایک شان ہے ویسے اس مہینے کی بھی ایک شان ہے۔ بہت مشہور شہر ہے، لہذا شہر فی الاسلام فضل یا شرف، لہذا شہر فی الاسلام شرف ربیع فی ربیع فی ربیع، بات آگے لکھا ہے۔ اس مہینے کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک شرف عطا فرمایا ہے، بہار در بہار ہے۔ ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس سے بڑھ کے شرف اور کیا ہوگا۔ رمضان شریف کی فضیلت ہے کیونکہ قرآن پاک کا نزول ہوا ہے، قرآن پاک کے نزول کی وجہ سے اس مہینے کے اندر شرف پیدا ہو گیا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے، دار قرآن میں لکھا ہے کہ روزے کی فرضیت جو ہوئی ہے رمضان میں، تو اسی بنا پہ حضور کا نزول ہوا ہے۔ روزے کے رمضان میں جو روزے کی فرضیت ہے رمضان کے مہینے میں، تو اس بنا پر ہے کہ قرآن پاک کا نزول ہوا ہے۔ فرماتے ہیں شکرن لہو، اس شکر میں پورے رمضان کے روزے کو فرض قرار دے دیا، کیونکہ رمضان شریف مہینے ہی ہے لیکن قرآن پاک کا نزول ہوا، اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے پورے رمضان کو روزے کے لیے فرض قرار دیا۔ شکر اللہ کا لفظ معلوم ہوا جب رمضان شریف کی فضیلت ہے قرآن پاک کے نزول کی وجہ سے، تو اگر ہم یہ کہیں کہ اس مہینے کو بھی شرف حاصل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی وجہ سے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں تشریف لائے، اس بنا پر عام مسلمانوں کے دلوں میں اس کی عظمت ہے۔ حضرت بادشاہ اشرف علی تھانوی نے فرمایا ہے کہ میں نے نشر الطب لکھی ہے، کتاب ہے نشر الطب، سیرت کی کتاب ہے، اور کہا کہ اس کا ورد رہنا چاہیے، پڑھتے پڑھاتے رہنا چاہیے، اور خاص طور سے ربیع الاول میں ضرور پڑھنا چاہیے تاکہ معلوم ہو جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے۔ جب ولادت کا ذکر ہوگا تو جو مقاصد اسلام ہے، یہ مقاصد رسالت ہے، وہ بھی درمیان میں آئیں گے۔ اس بنا پر اس کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، خاص طور سے ربیع الاول میں۔ الحمدللہ ہمارے یہاں نشر الطب جو تھانوی کی کتاب ہے وہ پڑھی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے سب بات۔ میں بھی یہ بہت دنوں سے یہ کتاب سنا رہا ہوں، کتاب کمالات نبوت، آج بھی سنایا ہے۔ حضرت بادشاہ محمد احمد صاحب کی کتاب ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، بعثت، مقاصد سب کچھ اس میں بیان فرما دیا ہے۔ لیکن عام طور سے لوگ اس کو جانتے نہیں، بلکہ دری سے شروع پڑھ رہا، سب لوگ بہت متاثر ہیں اس کتاب کمالات نبوت۔ تھوڑا سا پڑھ کے سنا بھی دوں گا انشاءاللہ العزیز۔ اس کی وجہ سے آپ کو ایمانی سرور حاصل ہوگا، کیونکہ دو ہی چیز، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ کتاب اللہ کا تعلق اللہ سے ہے اور سنت کا تعلق رسول سے ہے۔ جب کتاب اللہ سے ہم کی عظمت ہمارے دلوں میں ہے، اس کی عظمت ہے، اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کے ترجمان ہے، آپ کی سنت کتاب اللہ کے ترجمان ہے، اس بنا پر کتاب اللہ سے جب محبت ہے اور اللہ سے محبت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے اور سنت سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ دونوں مل ہی کر کے کمال پیدا ہوگا، کتاب اللہ کی بھی مطابقت ہو اور سنت رسول اللہ کی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دین عام ہے، یہ خاص طور سے اخلاق کا بہت بڑا درجہ ہے دین اسلام میں۔
کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. یہ نہیں کہ ہمیں مبعوث کیا گیا نماز کے لیے، یہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ میں مبعوث کیا گیا ہوں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے. ایک اشکال ہوتا ہے، سیدنا نبی نے بھی لکھا ہے اور لوگوں نے بھی لکھا ہے کہ اسلام کی بنیاد تو 4 چیزوں پر ہے: نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. اور حضور اخلاق کا کہیں ذکر ہی نہیں آیا. یہ اشکال ہوتا ہے کہ بنیاد اسلام کی 4 چیزوں پر ہے یا 5 چیزوں پر یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اس کا کہیں ذکر نہیں آیا. اشکال ہوا ہے. مسئلہ سلمان نبی جواب دیا اور لوگوں نے استعمال کیا. فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ سچ پوچھو تو نماز بھی اخلاقی درستگی کے لیے ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر قد افلح من تقی. زکوٰۃ جیسے دیا فرق ہے. حج بھی اسی لیے ہے تاکہ کل میں اللہ تعالیٰ خشیت اور یہ چیزیں پیدا ہوں. اسی طریقے سے روزہ بھی ہے اسی لیے ہے. تو گویا کہ نماز کا ذکر نہیں، لیکن اخلاق جو یہ نماز روزہ جو ہے وہ اخلاقی کی درستگی کے لیے یہ لکھا انہوں نے بہت سے کہ اصل اخلاق کا نام تو نہیں آیا، لیکن یہ نماز بھی جو اسی لیے ہے تاکہ اخلاق درست ہو جائے. روزہ بھی اسی لیے جو درست ہو جائے. حج بھی اس لیے کہ اخلاق درست ہو جائے. اور زکوٰۃ بھی اسی ہے. بہرحال اخلاق کا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی بڑی حیثیت ہے. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. اسی لیے مبعوث ہی ہوا ہوں تاکہ مکارم اخلاق کی تکمیل کروں. وہاں نماز روزہ کوئی ذکر نہیں آیا. حضور نے وہ بھی فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما رہے ہیں. تو وہ ہے کہ اس کا جواب بھی ہو گیا ہے کہ میں اس لیے آیا اور اس کے درستگی کے لیے ضرورت ہے نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی. اس بنا پر میرے دوستوں بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ولادت جس کا بھی ذکر ہو یہ سب ہماری سعادت ہے. صرف یہ نہیں کہ ولادت کا ذکر ہو جائے، نہیں، آپ کس مقصد سے تشریف لائے، کیا آپ نے کیا، امت کو کیا دیا، امت نے کیا معاملہ کیا، یہ سب چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. اس طرح پہ اس کا برابر ورد ہوتا رہنا چاہیے تاکہ ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کا کے آنے کا مقصد کا استحضار ہو. اس طرح پر دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے جب اتنا فرمایا ہے کہ اخلاقی کے لیے میری بعثت ہے تو اخلاق کے متعلق جو احادیث ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. اتنی حدیثیں اخلاق کی دوسری کی میں کہہ نہیں سکتا. کہتے ہیں سینکڑوں، میں سمجھتا ہوں حضرت شاہ رسول اللہ صاحب نے وسیط الاخلاق میں بہت سی حدیثیں نقل کی ہیں اور علماء بھی نقل کرتے ہی رہتے ہیں. اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہی معلوم ہوتا ہے، قولاً بھی، عملاً بھی، فعلاً بھی، حالاً بھی، کہ ہم لوگ بھی اخلاق سے مرافع ہوں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خلق عظیم ہے اس کو بھی پیش نظر رکھیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. سب سے بنیادی حدیث ہے یہ. چند حدیثیں اس میں سے یہ بھی ایک حدیث ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ سالم رہے. اور بعض کا غیر مسلم کا لفظ بھی ہے روایت میں. مگر یہ ایک بہت ہی جامع حدیث ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. لسان اور اس کے ہاتھ سے لوگ معمول رہیں وہ صحیح معنوں میں اسلام والا ہے، مسلم ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے. کسی طریقے کی اذیت حضور کو گوارا نہیں تھا کہ کسی مسلمان کے ذریعے سے مسلمان کو پہنچے. حدیثوں میں آتا ہے، ہمارے حضرت بہت سناتے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو خطاب کیا، اے کعبہ تیری حرمت اپنی جگہ پر، لیکن مومن کی حرمت تم سے بھی زیادہ ہے. قاضی مبارک انہوں نے لکھا ہے پانی پر، تیری حرمت اپنی جگہ پر ہے لیکن مسلمان کی عزت سے بھی بڑھ کر ہے. آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما تھے. ایک صحابی آئے، آرام
ابو بکر صدیق حضرت عمر نہیں، کوئی بڑے نہیں، بلکہ ایک آرامی آئے، حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھٹکنے لگے مسجد کے اندر. آرامی کا یا رسول اللہ مسجد میں جگہ تو بہت ہے، آپ کیوں کھسک رہے ہیں؟ فرمایا مومن کے آنے سے اتنی بھی حرکت نہ پیدا ہو. یہ مومن کا بات ہے، مومن کے آنے سے اتنی بھی حرکت نہ پیدا ہو. یہ میرے دوستو اس میں بھی بڑی کمی آ رہی ہے، چس سے بس نہیں ہوتا آدمی. تفسر ہونے ہونا چاہیے. جب کوئی تمہارا دوست آئے، مسلمان آئے تو اللہ سے مشاہدہ کر لیا کرو. اس کو بھی کہنا پڑتا ہے، سننا اللہ سے کھسک جائیے. یہ مزاج نبی کے خلاف ہے. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھسکنے لگے تو ہمارے سماج کیا مجال ہے کہ کوئی مومن آیا ہم پر حرکت نہ ہو. یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اپنے بھائیوں کی رعایت کرو. آتا ہے حدیثوں میں کہ بہت سے دیہات کے لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں کدو وغیرہ لے آتے تھے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شہر کی چیزیں بھی ان کو دے دیتے تھے. کہتے یہ ہمارے دیہات ہیں، ہم اس کے شہر ہیں. یہ بھی یہ سب چیزیں اخلاق کی آڑ سے کر دی. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا شوربے میں پانی زیادہ میں ڈال دیا کرو تاکہ پڑوسنوں کو دینے کے لیے آسانی. سب اخلاق یہ تھے. اس کو آداب معاشرت، ایک جگہ رہ رہے پڑوسی ہو یا ساتھ رہے، ایک دوسرے کی رعایت بہت ضروری ہے، لازم ہے. آج اس میں بہت کمی ہے. اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. اللہ کی عبادت کرو، واطعموا الطعام کھانا کھلاؤ، اور یہ بھی افشوا السلام سلام کا افشا کرو. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں، باہم معاشرتی تعلیم. اور اللہ کے بارے میں جو تعلیمات ہیں اس کو کیا ہم سمجھیں گے؟ کچھ دیکھ کر اس کی نقل کر لیں، یہ بڑی بات ہے. حضور کے اخلاق کی قسم کی جو چیزیں تھیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کیسی تعلیم دیا ہے، کیسے آداب سکھلائے ہیں. سراپا آپا ربی تھے، ادبنی ربی فاحسن تعلیمی وعلمنی ربی فاحسن تعلیمی. میرے رب نے مجھ کو ادب سکھایا تو میرا ادب اچھا ہو گیا. میرے رب نے مجھ کو علم سکھایا تو علم اچھا ہو گیا. ایک عالم تھے، وہ گئے اپنے شیخ کے یہاں، اپنے استاد کے گئے، 10 سال وہاں رہے. بہت بڑے عالم نام ہے اللہ. انہوں نے کہا کہ میں 10 سال ان کی خدمت میں رہا، لیکن 1 سال رہا علم کے لیے اور 9 سال رہا ادب کے لیے، ادب سیکھنے کے لیے. اسی بنا پر صوفیہ نے بھی کہا ہے الطرق کلھا آداب. سب ادب ہے. الطرق کلھا ادب. جتنا ادب ہوگا اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اللہ تعالیٰ اتنی اس کو بڑھائیں گے. ہمارے حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مکہ میں رہتے ہیں، معلوم نہیں ہے یہ پہلے پھیلاتے تھے. کسی نے کہا تو تھا صاحب سے، حضرت آپ پہلے پھیلاتے کیا ہے؟ کہا کوئی شخص اپنے مالک کے سامنے پیر پھیلاتا ہے. یہ ادب، ادب بہت بڑی چیز ہے. اس وجہ سے صحابہ الطرق، صوفیہ نے کہا الطرق کلھا آداب. طریق سب کا سب ادب ہے. جتنا ادب بادب با نصیب، بہت مشہور لکھتا ہے، بادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آداب ہے بہت بڑی چیز ہے. ہمارے حضرت ماتحانی نے لکھا ہے کہ اخلاق کی طرف تو کچھ توجہ ہے بھی، مگر آداب کی طرف توجہ نہیں. معاشرت آداب اس کی طرف توجہ. چنانچہ آداب معاشرت کے جو لکھا تمہید، اس میں اس کو درج کیا ہے. میں نے کہا وہی درج لکھ بھی سکتے تھے. کہا خانقاہوں میں بھی مشائخ کے بھی کچھ آداب کی تو پتہ ہے، یہ آداب تو وہ اخلاق کے، یہ آداب کے. حالانکہ یہ بھی من جملہ اس کے جو فرائض ہیں، جو شعبے ہیں دین کے، عقائد، اعمال، عبادات، اور یہ بھی آداب، اخلاق، آداب اور معاشرت، یہ بھی اس میں ہے.
لیکن ادھر توجہ نہیں، اس کو حضرت تھانوی کی بڑی اس پر نظر تھی. پورے تجدیدی کارنامہ ان کا اسی آداب کے گرد گھوم رہا ہے. آپ دیکھیے جہاں بھی دیکھیے، یہ نہیں کہ نماز پڑھو تو پڑھائی تو آئی سب جانتے ہیں، لیکن کمی کس چیز کی ہو گئی تھی؟ آداب کی رعایت کی کمی ہو گئی تھی. بڑوں کا چھوٹوں کا کوئی حق نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی بڑے کی تعظیم کرے گا اس کے بڑائی کی بنا پر، اس کے سن کی بنا پر، سوائے عمر بڑائی ہوتا ہے، سن کی بنا پر اگر کوئی شخص کسی کا ادب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے میں ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو اس کا ادب کریں گے. اس کی اہمیت معلوم ہوگی نہیں؟ یعنی اپنے بڑوں کے ادب کرنے کی کتنی اہمیت ثابت ہوئی. ہمارے حضرت کے ساتھی تھے، بہت بڑے حکیم تھے، جانتے برادری کے ساتھی تھے. انہوں نے میرے ذریعے سے حضرت نے کہا ہے ان سے جا کہو بھائی کچھ تعلیم تربیت کریں، وطن میں جائیں. کہا کیا وطن میں بے ادب ہو گئے، ہماری باتیں نہیں سنتے سب. مجھ سے خود کہا انہوں نے، میں نے حضرت نے کر دیا. جوان اتنے بے ادب کہ ہم جیسے بوڑھوں کا ادب بھی نہیں کرتے. بہرحال ادب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ادب سکھایا ہے، اخلاق سکھایا ہے. ادب کی رعایت بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں، جس کا اہم شعبہ آداب بھی ہے، اس پر بھی ہم کو آنے کی، لگنے کی، اس کو عمل کرنے کی توفیق فرمائے. ادب کو بولا، اگر ادب آ جائے دنیا میں سکون ہو جائے. اب تو ماں باپ کا بھی ادب نہیں رہ گیا بچہ، ماں باپ کا بھی ادب نہیں، اور دوسروں کو کیا کہا جائے. اس بنا پر ان چیزوں کے اتفاق علماء کو بھی امت کو کرانی چاہیے کا توجہ. جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کس کے لیے وہ اس طرح تم مکان میں اخلاق کے تکمیل کے لیے، تو اس کا بیان بھی ہونا چاہیے. اس کا بیان ایک سال سے جلدی مجھ سے لگے کہنے رشتے دار تھے کہ آج کا مولوی نے صرف نماز روزے کی بات کرتے ہیں، بات ہی نہیں کرتے. ویسے منہ پھٹ آدمی تھا. ہم نے کہا کتنے بعد میں شریک ہوئے وہی بتاؤ. بہت بولنے والا بخرا، کبھی چپ ہی نہیں ہوتا تھا. کہا کہ مولوی نے صرف نماز روزے کی بات کرتے ہیں اور کسی. میں نے کہا آپ کتنے بعد میں شریک ہوئے ہیں بتائیے. تو کبھی شریک ہوتا تو بتائے. میں نے کہا میں تو بہت بتاتا ہوں، اخلاق کی بات بتائیے. دوست علماء بیان کرتے ہیں. ایک آدمی آئے بہت، انہوں نے کہا کہ مولانا یہ یہود اور نصارہ کون لوگ ہیں؟ وکیل شاید ہائی کورٹ میں اس کو مسلمان ہونے کے بجائے تو اس کو بلایا جاتا ہے، اتنا نہیں جانتے. کیا یہود اور نصارہ کیا؟ میں نے کہا بھائی یہود ان لوگ کہتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام مانتے ہیں، نصارہ کو عیسیٰ علیہ السلام مانتے ہیں. اچھا یہ بات ہے، تب تو یہ بات اسٹیج پہ آنی چاہیے. ہم سے کہا. میں نے کہا اسٹیج نیچے کب تم جاؤ گے؟ اسٹیج پہ مولوی اور کیا بھائی، یہی سب بیان کرتے رہتے ہیں مولوی، لیکن اسٹیج پہ تم آؤ تب تو سنو گے. علماء بیان کرتے رہتے ہیں اب بھی مولانا، لیکن ضروریات دین اس سے بھی نواز کیا ہے اس زمانے میں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے نبی کے قدر کرنے کی توفیق بنائے، اور قدر دانی ان کی یہی ہے، ان کے تعلیمات کو اپنائیں. سب سے بڑی چیز ہے، کیونکہ تورع ذات نہیں ہوتی، تعلیمات ہوتی ہے. یہ حضرت بادشاہ رسول اللہ تک بہت جملہ تھا. تبرک بدل نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کی تعلیمات ہوتی ہیں. جتنے مشائخ ہیں اسے ختم ہو گئے، قبر میں کہاں ہے، لیکن ان کی تعلیمات اب بھی تبرک کے پرمن ہیں. اس بنا پر ہمارا آپ کا یہی شکوہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اپنے بزرگوں کی چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے. ہمارے اولیاء یہ اختیار کیا ان آداب کو نظارہ فرماتے ہیں بہت عمدہ. دل شنیدم کی مردان راہ خدا، شنیدم کی مردان راہ خدا، دل دشمنا ہم نہ کردن تنگ، ترا کہ میسر شود یہ مقام کہ بعد دوستان خراب ہو تو جگہ. ہم نے سنا کہ ہمارے بزرگان دین دوسروں کے دل کو بھی، اپنے دشمنوں کے دل کو بھی نہیں دکھاتے تھے. تم کو کب یہ مقام حاصل ہوگا، تم اپنے دوستوں ہی سے لڑ مل رہے ہو. ایک صبح دکھا پوچھی اب جلدی ملے گا بھی نہیں.
کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا. اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا کہ تم کو ایک دوسرے کو اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ تم کو اللہ بھائی بھائی بنا دیا ہے. اس پر لکھا ہے، انہوں نے بہت عمدہ لکھا ہے کہ بھائی بھائی ہونا بھی اللہ کا احسان ہے. میں نے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ ہم بھائی بھائی کی طرح ہیں، یہ پسندیدہ چیز ہوئی تو اس کو اختیار کرنا چاہیے جب اللہ کی رحمت ہے. نہیں بس ہو یہ ہے وہ قوت ان نمبر مومنون اخوہ مومنین ہوئے. ادھر اجتماع تھا ندوہ میں بہت بڑا. ایک عالم آئے مصر سے آئے تھے، بہت لوگ آئے تھے. انہوں نے ایھا الاخوہ، یہ بہت ہزار آدمی تھے. ایھا الاخوہ کہا مجھ پہ اس سے بڑھ کر کے کوئی جملہ نہیں لگایا. آپ لوگوں کو خطاب کے لیے اس لیے ہوتا ہے بھائی ہونا یہ بہت بڑا شرف ہے کہ ہم بھائی بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوہ. اور اسی یہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر انعام کیا کہ تم کو بھائی بھائی بنا دیا. بھائی معلوم یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دینا بہت ضروری ہے. مطلب جو کچھ بھی بیان ہو رہا ہے وہ سب ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن اصل چیز جو اخلاق ہے تصوف میں سب سے بنیادی چیز اخلاق ہے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ جس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے نسبت اللہ کی صلاحیت بھی اس کے اندر پیدا نہیں ہوتی. بہت سناتے ہیں جس کے اندر اخلاق نہیں ہوتے نسبت اللہ کی صلاحیت بھی اس کے اندر پیدا نہیں ہوتی. جب یہ بات ہے تو معلوم ہے صوفی لوگوں کے لیے ضروری ہے، سبھی کے لیے ضروری ہے. مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، عالمین کے لیے رحمت بنا کے تشریف لائے ہیں. اس بنا پر اس کا استحضار ہونا چاہیے کہ ہمارے معاملات میں بھی، ہمارے معاشرت میں بھی، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، مخالفین کے ساتھ بھی یہ رحمت کا معاملہ رہنا چاہیے، تاکہ معلوم ہو کہ ہم رحمت للعالمین کے متبع ہیں، ان کے ماننے والے ہیں. بہرحال یہ مختصر سی بات ہے، دیر بھی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق دے، اور جو یہ زمانہ یہ دن ہے جہاں تو ہو سکے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام درود شریف ان کا بیان یہ کرتے رہنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی سنانا چاہیے. سلام ہی ہے، کتنی بڑی بات ہے سلام کرنا. سکھاؤ اپنے بچوں کو، اس سے باہم محبت ہوگی، اس سے تعلق ہوگا. یہ علاج ہے، یہ علاج ہے. ہمارے حضرت مولانا صاحب صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں بھائی دیکھو تین ذات سے تم لوگوں کا تعلق ہے یا ہم لوگوں کا تعلق ہے. ایک اللہ، دوسرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرے مومنین. اللہ سے تعلق کی بنیادی چیز کیا ہے؟ نماز پڑھنا، صلاۃ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی چیز کیا ہے؟ صلاۃ و درود شریف پڑھنا. اور مسلمان کا بنیادی وظیفہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کرے. نماز سے تعلق اللہ سے ہوگا، درود شریف سے تعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا، اور باہم سلام کرو گے تو مودت آئے گی، محبت آئے گی. حضور نے فرمایا کہ یہ میرا راستہ ہے، میری یہ سنت ہے، جو میری سنت پر عمل کرے گا میرے ساتھ جنت میں جائے گا. بہرحال یہ مختصر کی بات سے جانا ہمیں پہنچنا بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے. کوئی وقت ہمارا سنت کے خلاف نہیں ہونا. ایک آدمی بیان کر رہے تھے، ایک صاحب کو پیاس لگی، بڑے آدمی تھے، تو وہ پانی لے آئے تو ان کو پلانے کہا 3 سال سے اشارہ تھا 3 سال میں، یعنی عقیل میں بھی ان کو سنت یاد تھی کہ 3 سال میں پینا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ داعیہ اور جذبہ پیدا کر دیں کہ کوئی کم بات ہماری سنت کے خلاف نہ. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ کتاب ہے کمالات نبوت، بہت اچھی ہے. کیا ہے جو لکھا ہے جو میں یہ ہے وَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. وَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، سو تم اللہ کے انعام سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. بات یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے، بھائی بھائی ہو جانا ایک نعمت ہے. تبھی تو اللہ تعالیٰ خود اللہ فرما رہا ہے وَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا،
سو اللہ کے انعام سے، یہ بھی انعام ہے کہ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت مدت سے عداوت دو قبیلوں میں چل رہی تھی، مشہور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تواسط سے اللہ نے ان میں الفت پیدا کر دیا ہے۔ تو پتہ ہے کہ ہم نے الفت پیدا کیا ہے، ماں اللہ تو میں آپ نے نہیں الفت کیا۔ معلوم ہے کہ الفت پیدا ہونا باہم مسلمانوں میں بہت بڑی چیز ہے۔ اس کا بیان بھی ہونا چاہیے، اس پر عمل بھی ہونا چاہیے، خود بھی عمل کرنا چاہیے کہ معلوم ہو کہ واقعی حضور کا یہ دین ہے جو سراپا رحمت ہے۔ بہت صبح میں نے سنایا تھا، بہت اچھا ہے، یعنی آئے رحمت للعالمین، یعنی آئے رحمت للعالمین بہت سے مشہور ہے۔ وہاں شاہ فضل الرحمان صاحب بہت نام شاہ فضل الرحمان صاحب سب لوگ جانتے ہوں گے۔ تر ہوئی باران سے سوکھی زمین، تر ہوئی باران سے سوکھی زمین، یعنی آئے رحمت للعالمین۔ وہاں شاہ فضل الرحمان صاحب کہتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں ہم لوگ میلاد نہیں پڑھتے، کیا میلاد پڑھ تو دیا؟ یہ شعر پڑھ کے ماں محمد احمد صاحب کہتے بڑے ہیں کہ ماشاء اللہ پڑھ تو دیا۔ تر ہوئی باران سے سوکھی زمین، یعنی آئے رحمت للعالمین۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہم لوگ آتے ہیں، ان لوگوں کی طلب ہے، آتے ایک دفعہ اور بھی آ چکے ہیں، آنے میں ایسا ہوتا ہے کس، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ آ جاتے ہیں، کچھ سنا دیتے ہیں، یہ حضرات سن بھی لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مزید ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ میرے کہنے کو بھی، آپ کے کہنے کو بھی اللہ قبول فرمائے، آپ کے سننے کو قبول فرمائے، عمل کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، خاص سنت ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے فیض و برکات سے مال فرمائے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے پدوں پر ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت جنت نصیب فرمائے۔ یا اللہ ہم سب لوگوں کو میرا بات فرمائے، جو پریشانیاں ہیں یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام پریشانیوں سے نجات دیجیے۔ جو پریشانیاں کیا انتہائی بے چینیاں دی ہیں اور عجیب حالات ہیں اس وقت، اللہ تعالیٰ ان حالات میں ہماری رہبری فرمائیے اور ہمارے دلوں کو سکون، اطمینان اور طمانینت کی نعمت سے نواز دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم